الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. محترم حضرات، بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات، ترجمہ و تفسیر قرآن میں آپ نے قرآن کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ اور دوسری سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی 25 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی. آج میں نے ابھی 26 اور 27ویں آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت کے سلسلے میں کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، خواہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں اس حقیر مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وہ اس مثال کے بیان سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور بہت سے لوگوں کو اسے ہدایت دیتا ہے اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز کہ اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ آیت مبارکہ پچھلی جو آیت تھی جس میں اللہ نے
ایک آگ کی مثال دی تھی منافقوں کہ وہ آگ جب آتی ہے تو اس سے دور بھاگتے ہیں، اس سے اس کا ایک ربط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا بیان فرمایا کہ کفار اور مشرکین منافقین کہتے ہیں کہ یہ کیسی مثال اللہ کا رسول دیتا ہے، اللہ دیتا ہے قرآن میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ ہم مثال کیوں دیتے ہیں؟ اللہ مالک و مولا ہے، وہ کسی حقیر چیز کے لیے حقیر چیز کی مثال دیتا ہے، کسی اعلیٰ چیز کے لیے کسی اعلیٰ چیز کی مثال دیتا ہے۔ مثال کا مطلب ہے ایگزامپل۔ تو اس کے بارے میں جو اللہ نے یہاں فرمایا اس کا ربط آگے کی آیتوں میں سے، جن آیتوں میں منافقین کی صفات بیان ہوئی۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان کی، آگ جلانے والے کی اور بارش میں گرے ہوئے شخص کی، دو مثالیں آپ نے سنی تھی آگے کہ آگ میں گرا ہوا شخص ایک ہے اور ایک جو بارش میں پھنسا ہوا ہے، بجلی کی کڑک ہوتی ہے، کانوں میں انگلی ڈالتا ہے۔ تو منافقین نے کہا کہ اللہ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ وہ مثالیں بیان کریں، یعنی منافقین نے چاہا کہ اس میں سے نقص نکالیں، خامی نکالیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی شان تو اس سے بڑی ہے کہ اللہ مثالیں دیتا ہے، کہ سیدھی بات کرنی چاہیے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ دونوں آیات۔ سیاق و سباق کی یہی شان نزول مناسب ہے، یعنی اس کا جو سیاق و سباق ہے کہ یہاں جو اللہ نے بیان فرمایا، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اس کا شان نزول وہی ہے جو پہلے دو مثالیں گزری ہیں۔ امام ابن جریر طبری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کی جو مثالیں دی تھی ان پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثال بیان کرے۔ وہاں آگ اور برسات کی جو مثال بیان کی تھی، دوسری جگہ پر قرآن میں اللہ نے ایک مکھی کی اور ایک مچھر کی مثال بیان کی، یہاں بھی مچھر کا ذکر آیا ہے۔ آج جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی مچھر کا ذکر آیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کس کو کہتے ہیں؟ جو جالا بنتی ہے، جس کو ہم کرولیا کہتے ہیں، وہ مکڑی کی مثال بیان کی، ایک جگہ پر مکھی کی مثال بیان کی۔ اور اسی پر جو ہے منافقین نے یا مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شان والا ہے اور مکھی اور مچھر چھوٹے چھوٹے، اس کی مثال وہ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی حقارت بیان کرنے کے لیے ان کو مکھی اور مکڑی سے تشبیہ دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے کہ ایسی حقیر چیز ہے جس کو رد کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے تو اس کی مثال حقیر اور قیمت بغیر کی چیزوں سے ہی دیتا ہے، یعنی بڑی چیزوں کی مثال دے بتوں کے لیے۔ اور بتوں کی حقارت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پوری سورت کا نام ہے سورہ عنکبوت، عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، کرولیے کو عنکبوت، پوری سورت ہے۔ سورہ عنکبوت میں 41 آیت ہے، اللہ فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے جس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ یعنی اللہ نے یہ مثال دی ہے مکڑی کی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر، جس نے زمین و آسمان، انسان، تمام موجودات کو جس نے بنایا، خالق ہے، جس کا فاتر ہے،
اور جن سب مخلوقات کا پروردگار ہے اس کو چھوڑ کر ان پتھر کے بنے ہوئے لکڑی کے بنے ہوئے مجسموں کے سامنے جو عبادت کرتے ہیں ان کی مثال اللہ نے دی ہے مکڑی کے جالے کی طرح کہ ایک مکڑی ہے جو جالا بناتی ہے، وہ جالا بنتی ہے، کئی دن تک جالا بناتی ہے اور ایک ہوا کا جھونکا زور کا آتا ہے اس جالا جو ہے اس کا کیا ہے بکھر جاتا ہے۔ یعنی اس کی جو طاقت ہے مکڑی کے جالے کی جو طاقت ہے، آپ ایک جھاڑو پھرائیں گے گھر کی عورتیں تو کئی جالے ایک ساتھ اس جھاڑو کے ساتھ الجھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو مکڑی کے جالے کی جو طاقت ہے، مکڑی کے جالے کی جو اوقات حیثیت ہے، ایسی حیثیت ان بتوں کی ہے جو لکڑی اور پتھروں سے بنائے جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حج میں، یعنی یہ مثال تو آپ نے مکڑی کی سنی، اس پر بھی اعتراض ہوا مشرکین اور منافقین کا، اسی پر یہ دو آیت ہے، جو دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ کہ اللہ فرماتا ہے اور اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ یعنی بتوں کے اوپر جیسے یہاں بھی ہمارے دستور ہے مشرکین اور جو ہمارے دور میں جو مشرکین ہیں وہ سب سے جو ہے ایسٹیم اس کا جو ہے ورژن ہے سب سے آگے کہ جو چیز ملے اس کو خدا، وہ تو مشرکین مکہ بھی نہیں بناتے تھے کہ جو بھی طاقتور چیز ملے اس کو خدا نہیں بناتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر مکھی ان بتوں سے چھین لی جائے کہ ان بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کھانے کی چیزیں چڑھاتے ہیں بتوں کے اوپر اور پھر چڑھاوا چڑھا کر چلے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم جن کو اپنا پروردگار مانتے ہو، تم جن کو اپنا رازق مانتے ہو، رزق دینے والا، تم اپنا جس کو مالک مانتے ہو، اس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے، جو کھانے کی چیز تم نے رکھی ہے، کس کے پاس؟ ان بتوں کے پاس جس کو تم معبود مانتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز رکھی ہے اور وہ کھانے کی چیز ایک مکھی اٹھا لے جائے۔ اب یہاں مثال اللہ شیر کی تو نہیں دے گا کیونکہ شیر کا اور پتھر کا کیا مقابلہ ہے؟ جب سامنے چیز ہلکی ہے، کمتر ہے، تو اس کی مثال بھی کمتر ہے۔ ایک مکھی آئے اور وہ مکھی جو ہے اس کے پاس سے، بت کے پاس سے جس کو تم نے معبود بنایا، کھانا کی جو چیز ہے اس کو اٹھا کر لے جائے، تو یہ جو تمہارا معبود جس کے لیے تم نے وہ کھانا رکھا ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے، مکھی کو بھی نہیں روک سکتا ہے۔ جیسے بچے کے جو ہے منہ کے اوپر بھی کوئی کھانے کی چیز لگی ہوتی ہے اور مکھی آتی تو کم سے کم مکھی کو تو بچہ بھی اڑا لیتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے تو مکھی اڑ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بت ہیں جن کو تم نے معاذ اللہ معبود بنایا، ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی کو اپنے آگے سے ہٹا لے۔ پھر اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہاں مطلوب بھی جو ہے کمزور ہے اور طالب بھی کمزور ہے۔ طالب یعنی شرک و بت پرستی کے اس آلے کے پاس جانے والا، طلب کرنے والا کہ میں جاؤں اور بت کو مانوں، اور مطلوب یعنی جو بت ہے وہ دونوں سیم کمزور ہیں۔ اور یہ جو ہے کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پہلی مثال میں بتوں کی عبادت کا کمزور ہونا بتایا ہے،
وہ مکڑی کے جالے کی مثل ہے، اور دوسری مثال میں بتوں کی حقارت بتائی ہے کہ اگر بتوں سے مکھی کوئی چیز چھین لے کر جائے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ امام عینی لکھتے ان مثالوں پر منافقوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی ایسی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے؟ تب ان کے رد میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اور مثال بیان کرنے کا ایک قاعدہ ہے، مثال دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وجہ سے مثال دی گئی ہے اس وجہ سے وہ مثال ممثلہ لہو کے موافق ہو۔ اگر کسی کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے تو عظیم چیز سے مثال دی جائے گی، اور اگر کسی چیز کی خست بیان کرنا مقصود ہے حقیر چیز سے مثال دی جائے گی، کیونکہ مثال کے ذریعے جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کے معنی کو منکشف کیا جاتا ہے اور امر معقول کو محسوس اور مشاہد کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے۔ کوئی بڑی چیز ہے اس کی مثال بڑی دی جاتی ہے، مثال کا یہ قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر مثال دی، بڑی چیز ہے اس کی بڑی مثال، اور جو چھوٹی چیز ہے اس کی چھوٹی مثال۔ یعنی جب کوئی انسان پاگل پنا کرتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا بچوں کی طرح کرتے ہو، اور جب کوئی نوجوان ہوشیاری کا کام کرتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جیسے بڑا آدمی ہو گیا ہے، ایسے کام کرتا ہے۔ یعنی جو جس کی مثال دی جاتی ہے اس کی حیثیت کے مطابق مثال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کسی بھی مثال دینے سے حیا نہیں فرماتا۔ اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ وہ مثال دے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ برا کام کرتے وقت لوگوں کے ملامت و مذمت کے خوف سے انسان کا منقبض ہونا، سمٹنا، سکڑنا اس کو حیا کہتے ہیں۔ یہ بے باکی اور بزدلی کی ایک درمیانی کیفیت ہے۔ بے باک شخص دلیری کے ساتھ برے کام کرتا ہے، بزدل شخص مطلقاً کوئی کام نہیں کر سکتا، برا ہو یا اچھا۔ یعنی حیا جو ہے، حیا شرم کے معنی میں ہم لیتے ہیں، لیکن حیا کا معنی الگ ہوتا ہے، وہ بزدلی اور دلیری کے بیچ کی کیفیت ہے۔ دلیری کیا ہے؟ انسان کہتا ہے برا کام ہے، اچھا کچھ بھی مجھے کون روکنے والا ہے۔ اور بزدل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا یا برا ہو وہ اس لیے اس برے کام کو نہیں چھوڑتا ہے کہ اس کو برا لگتا ہے، بلکہ اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں کیسے سامنا کروں گا لوگوں کا، پولیس کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس کے بیچ کی جو کیفیت ہے، ہمیشہ اسلام جو ہے کیا ہے؟ دین اوسط ہے، اعتدال۔ بیچ کی جو کیفیت ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کا یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے، یہ معنی اللہ کے حق میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کی ملامت سے متاثر ہو۔ اس لیے یہاں حیا کا لازمی معنی مراد ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان کسی کو دیکھ کر برا کام ترک کر دیتا ہے، اس لیے حیا کو ترک کرنا لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی حیا کا لفظ استعمال ہو تو اس سے ترک کرنا ہی مراد ہوتا ہے۔ یعنی منافقین نے کیا تانا دیا، اعتراض کیا کہ اللہ کو حیا نہیں آتی کہ وہ پروردگار ہے، ایسی مثالیں دیتا ہے، جبکہ اللہ حیا کس کو آتی ہے؟ انسان کو، کہ تم یہاں سے نکلے حیا نہیں آتی کہ تم بڑوں کے سامنے سے گزر گئے؟ تو حیا کیا ہے؟ وہ روکنے والی چیز ہے۔ تو اللہ کے لیے حیا کو ترک کرنا لازم کہ خدا تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ملامت کی کیا فکر ہو کہ کون کیا کہے گا۔ اس لیے حیا کو ترک کرنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب حیا کا لفظ استعمال ہو تو اسے ترک کرنا ہی مراد ہوتا ہے، کیونکہ منافقوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں دیتا ہے۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق واضح کرنے کے لیے کسی بھی مثال دینے سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ یعنی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم کیا سوچو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف حیا کی نسبت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اور بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔
یعنی اللہ کے لیے جب حیا کا لفظ آئے گا وہ لازمی لفظ آئے گا، یعنی اللہ اپنی مرضی سے، وہ جو انسان کے لیے استعمال ہوتا حیا کہ میں اگر یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کو حیا کہتے ہیں، حیا آتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حیا کا استعمال ہو تو وہ لازمی ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی بوڑھا بندہ ہو یا بندی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتا ہے ان کو عذاب دینا یہ مجھے حیا آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دوسرے صحابہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کمثل الذین استوقد نارا اور او کصیب من السماء کے ساتھ مثالیں بیان فرمائیں، تو منافقین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی امثال بیان کرنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مذکورہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ امام عبد ابن حمید ابن جریر نے حضرت مجاہد سے اس آیت کے مطابق نقل کیا ہے کہ مومنین اس مثال پر ایمان لاتے ہیں اور جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی مثالوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور فاسق اس کو جانتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی جب مومن ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ مثال حق ہے، کہ اللہ نے صحیح مثال دی۔ ان بتوں کی حیثیت ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ وہ مکھی کو بھی اپنے آگے سے دفع نہ کر سکے، اور ان کی عبادت ایسے ہی ہے جیسے جو ہے مکڑی کا جالا ہو، یا ان کے عقیدے کی پوری بنیاد اس پر ہے کہ جب بارش برستی ہے اور بجلی کڑکتی ہے تو کانوں کو بند کر دیتے ہیں۔ تو مومن تو یہ جانتے ہیں، لیکن کفار جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا قصد کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی مثالوں کے ذریعے انہیں ہدایت دیتا ہے، اور فاسق اس کو جانتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں۔ ابن جریر نے ابن مسعود دوسرے صحابہ سے روایت کیا ہے یضل بھی کثیرن کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو اس کے ساتھ گمراہ کرتا ہے اور مومنین کو اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ آپ نے بعض دفعہ سنا ہوگا اللہ نے فرمایا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اس سے بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو صرف ہدایت ہی دیتی ہے، اسے ہدایت ہی پاتے ہیں۔ لیکن دیکھا آپ نے کہ ایک بہترین مثال اللہ نے دی، لیکن منافقین نے کیا کیا، اس کے اوپر اعتراض کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور ان کی گمراہی میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اور گمراہی بڑھاتا رہتا ہے۔ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اور جو مومن ہے اس کو پوزیٹیو وے میں دیکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت نظر آتی ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور یہاں فاسقین سے جو مراد ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا فرماتا ہے، نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس سے مراد منافقین ہے، یعنی فاسقین سے مراد منافقین ہے۔ الذین ینقضون کے متعلق فرمایا کہ وہ پہلے اس کا اقرار کرتے ہیں پھر کفر کر کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ڈرتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پختہ باندھنے کے بعد کاٹتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے وہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کو میں معبود مانوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانوں گا، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ مذکورہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ کافر اس کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔
امام احمد البزار، ابن حبان طبرانی نے اوسط میں، بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ خبردار اس کا ایمان نہیں جس کے لیے امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس کے لیے عہد کی پاسداری نہیں۔ یعنی حضور نے دو باتوں کا ہمیں جو ہے درس دیا، یہ دو باتیں کہ اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں۔ یعنی مومن وہ ہے جو وعدہ کرے وعدے کو نبھائے، مومن وہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے اس امانت میں وہ خیانت نہ کرے۔ طبرانی نے الکبیر میں عبادہ بن صامت اور ابو امامہ سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے منافقوں کا، آگے ذکر ہوتا ہے منافقین کا جنہوں نے اعتراض کیا، پھر آگے کیا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں فاسق سے مراد منافقین ہے۔ اب یہ فقہ کے ٹرم میں فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے فرض کو ترک کرتا ہو، نماز کو اعلانیہ ترک کرتا ہو، شراب پیتا ہو، چوری کرتا ہو، زنا کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں۔ فقہ میں ٹرم آتی ہے۔ فاسق مولن جو ہوتا ہے اس کے احکامات بیان ہوئے ہیں کہ جو اعلانیہ فسق کرتا ہے، لیکن یہاں اعتراض کرنے والے منافقین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آخر میں کہا کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ اور گمراہ کرتا ہے۔ تو یہاں فاسق سے کیا مراد؟ تو فاسق قرآن پاک جو ہے دو لوگوں کو الگ الگ فاسق کہتا ہے، اس کا بیان امام ابن جریر ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم وہ اسم جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے علاوہ کسی کی طرف کی ہے، مثلا خاسر، مسرف، ظالم، فاسق، تو اس سے مراد کفر ہوتا ہے، اور جس اسم کو اہل اسلام کے لیے استعمال فرمایا ہے اس سے مراد گناہ ہوتا ہے۔ اب جو کہا جائے کفر کرنے والوں کے لیے، جہاں فسق کا لفظ آئے، جہاں ظالم کا لفظ آئے، جہاں مسرف کا لفظ آئے، بیان کس کا ہو رہا ہے؟ بیان اگر منافقوں کا ہو رہا ہے، بیان اگر کافروں کا ہو رہا ہے، تو فسق سے یہاں مراد کفر ہے، نفاق ہے۔ اور بیان اگر مسلمانوں کے گناہوں پر ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے مسلمانوں کا، تو یہاں فسق سے مراد گناہ ہے۔ کافروں کو جب ہم فاسق کہتے ہیں، قرآن فاسق کہتا ہے، تو فسق سے مراد ان کا کفر ہے۔ منافقوں کو جب اللہ فاسق کہتا ہے تو فسق سے مراد ان کا نفاق ہے، اور مسلمانوں کو اگر فاسق کہا گیا ہے تو یہاں فسق سے مراد اس کے گناہ ہے۔ آیت نمبر 28، 29 اور انشاءاللہ 30 کا معنی اور ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا